آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کو ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے فیئرنیس کی بات کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس میں پہلے بھی لے کے آ چکے ہیں، لیکن آج مجھے ایک بات پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ لیڈر آف دا پوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی ساتھ ہیں، اور فرسٹ ٹائم لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب ہے، اور یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس اس سینٹرل آفس میں۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب خان صاحب آزاد ہوں گے اور ہم سب آپ کے سامنے ایسے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ کے سامنے 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے فیئرنیس پہ ہم رکھا ہے۔ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں حکومتیں ختم ہو گئی، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹ میں فائل کر دی۔ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہولڈ کرانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ آخرکار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے معاہدے میں 8 فروری کو الیکشن کا دن طے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو یا الیکشن ہو، اسی دوران ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ الیکشن کے دوران پروپوزل سیکنڈروں کو روکا گیا، نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا گیا، فائل ہوئے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے۔ اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنسپیرسی کے نتیجے میں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو ایکسپٹ نہ کرتے ہوئے بھی ہم سے بلے کا نشان لیا گیا اور مختلف نشانات بینگن الاٹ کیا گیا، چمٹے الاٹ کروائے گئے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے نشان پہچانے اور ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنا سٹرگل جاری رکھا اور الحمدللہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ 8 فروری کو بھی نہ انٹرنیٹ نہ سیل فون، اور یہ آپ کو ایک فگر دوں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں سے 135 کنسٹیچوئنسی میں ایون انڈیپینڈنٹ آبزرور نہیں جا سکتے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے تو ایکٹیو ووٹ کرنے کے لیے فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، فارم 47 کو بنایا گیا، اس میں ہمارے ویکٹی کو ڈیبیٹ میں بدلا گیا۔ جس طریقے سے وہ ڈیبیٹ میں بدلا اس پہ ہم نے احتجاج کیا، اس پہ ہمارا جو الائنس بنا ہے وہ بھی احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم نے بار بہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جلد سے جلد اس پہ فیصلے کرے جو پٹیشن آپ کے پاس آئی۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہے کہ اس نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 180 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، اور ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے دوسرے پارٹیوں کو دی گئی، اس کے بیس پہ ہمارے ریزرو سیٹیں بھی چلی گئی، لیکن جو سیٹیں ملی اور فارم 47 پہ ہمیں ڈیفیٹ کروایا گیا، اس کے سلسلے میں احتجاج کے ذریعے کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی 1843 کی، وہ پٹیشن بھی آج تک ہیئرنگ کے لیے نہیں لگ سکا۔ اب ہم نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں پورے پاکستان میں 158 پٹیشنز فائل کر دی، لیکن وہاں اتنے ٹرائیبیونل نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے۔ ان سب باتوں پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ احتجاج، ٹرائیبیونل، سپریم کورٹ، عدالتیں اور الائنس کے جلسوں کے ساتھ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 300 پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جنرل الیکشن 2024 پہ ایشو کر رہے ہیں۔ یہ ان حقائق پر مبنی ہے جو حقائق دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، دا ٹائمز اور پاکستان کی انٹائر میڈیا نے ایڈمٹ کیا ہے۔ یہ وہ دو آپ کو ایک سمری بھی دیں گے اور یہ کمپلیٹ رپورٹ کی فائل بھی آپ کو دیں گے۔ یہ ہمارا آج کے جو الیکشن ہے اس پہ وائٹ پیپر ہم آپ کے ساتھ
آپ شیئر کر رہے ہیں اور یہ آپ کے عوام کے نوٹس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو رگ کیا گیا اوور نائٹ۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فیکس کیا جائے اور اس کی ہیئرنگ ہو۔ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری کرے جس طریقے سے پہلے کمیشن بنے اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، اس کے خلاف کارروائی کی۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو۔ یہ وہ ریگنگ تھی جس کے طرف یہ ساری جو کاروائیاں ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے، جس طریقے سے لیڈرشپ کو روک کر اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو 3 سزائیں دی گئی 5 دنوں میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی بائی آل آڈز پاکستان تحریک انصاف 70% پاپولر پارٹی اس ملک۔ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ بریگیڈیئر مصدق صاحب کریں گے، آپ کے سامنے پورے فیکٹس فگر رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں دعوت دوں گا اپنے سیکرٹری جنرل لیڈر آف دا اپوزیشن انٹرنیشنل اسمبلی کہ وہ کچھ گزارشات کریں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے یہاں پہ ریپرزینٹیو میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ سب کو سلام، اور آپ کی توسط سے پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے خواتین و حضرات آپ سب کو السلام علیکم۔ میں اپنی باتیں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کو مفصل اور کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہے۔ میرے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں آپ سے بات کریں گے اور ہمارے ٹیکنیکل انالیسز بریگیڈیئر مصدق صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے۔ یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بارہا بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھی۔ اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک ہونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ڈینائی کیا اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا۔ یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنینس منسٹر بھی۔ ان کو بھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے، جو کہ بالکل اس کی نیگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے، اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا۔ اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی پورے پاکستان میں، سیلڈ ریکارڈ، یہ سیلڈ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہے یہاں پہ، قبل شوزب صاحبہ ہے، ہمارے باقی صاحب یہاں پہ موجود ہے، ساروں کے ریزلٹس جو ہے وہ تبدیل کیے گئے۔ ہمارے یہ ساتھی موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات، ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کی کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے۔ اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو
پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیموتھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ صرف بات کروں گا اور پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں ہم لوگ پنجاب کی مختلف بائی الیکشن میں بھی موجود تھے، اور جس طرح وہاں پہ میں ایک بار پھر بات کرتا چلوں کہ آپ کے 4 میڈیا کے لوگوں کو تشدد کیا گیا جس کی ہم نے نشاندہی کی، اور وہاں پہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان میڈیا کے حضرات سے تشدد کیا۔ پولیس نے برملا کہا کہ یہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، وہ کون سے ایجنسیز کے لوگ ہیں، کیا وہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے تھے، اسپیشل برانچ کے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے تھے، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تھے۔ صاف ستھری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہ کو سامنے آنا چاہیے یا ان کے ایجنٹس اور آپریٹرز ملوث تھے آر او کے دفتر کو سیل کرنے میں اور باقی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، جس طرح کے ججز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں، ان کے رشتہ داروں پہ، تو لہٰذا یہاں پہ بھی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے سربراہ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان آپریٹرز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے آپ سب کو سلام۔